یہ اسباب انتشار کیا ہیں؟ کیوں افتراق ہے امت میں؟ کیوں انتشار ہے امت میں؟ تو اسباب انتشار میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو محور اسلام تسلیم نہ کرنا۔ یقیناً عقیدہ توحید اول عقیدہ ہے، مگر اس دین کی پہچان عقیدہ توحید سے نہیں، عقیدہ رسالت سے ہے۔ یہود و نصارہ بھی یہ تو دعوے دار تھے ہم اللہ والے ہیں، اگرچہ دعوے میں غلط تھے، مگر وہ اپنے آپ کو نبی والا نہیں کہتے تھے، نبی پاک سے دشمنی رکھی ہوئی تھی۔ اللہ والے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ والے ہیں، معاذ اللہ کہنے لگے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے برگزیدہ ہیں۔ تو اب رب نے ان کو جھنجھوڑا، یہ آیت نازل کر دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب جو تمہارا بنے بغیر میرا بنتے ہیں انہیں فرما دو جب تک تمہارے نہیں بنیں گے میرے بن ہی نہیں سکتے۔ اس پر کچھ لوگ ہم سے جدا ہو گئے، ہم آج بھی ان کو علاج کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ وجہ بنی انتشار کی، اور پھر آگے ایک سیاسی طور پر بھی وجہ بن گئی، اگرچہ یہ بات کرنا کڑوی بہت ہے اور اس کی قیمت بھی بہت دینی پڑتی ہے، لیکن وحدت امت کے لیے میں بلا جھجک کہہ رہا ہوں کہ وحدت امت میں سب سے بڑی رکاوٹ سعودی عرب اور ایران ہیں۔ ایک سوچ پہ سعودی عرب اڑا ہے، دوسری سوچ پہ ایران اڑا ہے، اور وہ سوچ اعتقادی ایک عقیدے کی سوچ ہے، مخصوص فکر، اور پھر ان کی اپنی لابیاں ہیں، ان کی اپنی برادریاں ہیں، ان کے پیچھے ان کے ہاتھ ہیں، اور اس بنیاد پر کوئی مرہم مفید ہی نہیں ہو رہا کہ یہ دونوں اگر باز آ جائیں، ہم شریک جرم نہیں، یہ دونوں ممالک برابر کے شریک ہیں، ان کے جتھے ہیں، ان کی آرگنائزیشنز ہیں، مختلف ممالک کے اندر جا کر جو جنگیں خون خرابہ کرنے والے اور اپنے اپنے سانپوں کو پالنے والے اگر یہ باز آ جائیں تو امت میں وحدت ہو جائے۔ وحدت نہ ہونے کے ذمہ دار یہ دو بڑے ملک ہیں، اور اس کے ساتھ یہ چیز بڑی قابل غور ہے، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہو اور محبت صحابہ نہ ہو تو یہ وحدت کے اوپر بہت بڑی ضرب ہے۔ محبت صحابہ ہو، محبت اہل بیت نہ ہو، یہ وحدت کو پارا پارا کرنا ہے، اور یہاں بھی ہمارے حصے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے سینوں میں دونوں محبتیں بیک وقت ہیں، اور دوسری طرف کہیں ایک ہے تو دوسری نہیں، دوسری محبت ہے تو پہلی نہیں۔ ایجنسیاں، ادارے اس بات کی طرف توجہ کریں، انٹرنیشنل فورم پر، عالمی سطح پر ممالک اگر اجڑے ہیں تو اس انتشار کے سبب کی وجہ سے کہ دعویٰ کسی نے ایک محبت کا کیا اور دوسری کو خود پانی بنا تو دوسری محبت کو آگ سمجھا، اور دوسری کو پانی تو پہلی کو آگ سمجھا، اس سے یمن، شام، عراق اجڑ گئے، اسلامی ملک وحدت پارا پارا ہوئی۔ بلکہ میں تو اپنے امام کا دامن تھامتے ہوئے یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صرف دونوں محبتیں ضروری نہیں، بلکہ دونوں محبتوں کا شرعی طریقہ ضروری ہے۔ محبت اہل بیت
رضی اللہ تعالی عنہم، محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اگرچہ دونوں ہوں مگر شرعی نہ ہوں تو پھر بھی فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی. محبتیں ہونے کے باوجود بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا. مجدد دین و ملت امام اہل سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز المعتقد پر المعتمد جو آپ کا حاشیہ ہے، اس سے میں فارمولہ پیش کر رہا ہوں. خدا کی قسم اس کے علاوہ وحدت کا کوئی فارمولہ نہیں، اور اس فارمولے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اس فارمولے کی بنیاد پر جو وحدت ہے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. وہ فارمولہ لکھا امام نے ہے مگر اخذ قرآن و سنت سے کیا ہے. الفاظ یہ ہیں، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں لیسا حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبهم كلهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرنا، وحدت امت حکومت اس فارمولے پر عمل کرے، پوری دنیا اس فارمولے پر عمل کرے کہ محبت کرنی بھی ہے اور اس طریقے سے کرنی ہے کہ دونوں محبتیں ٹکرائیں نہیں، مسکراتی رہیں. دونوں محبتوں کی مسکن جدا جدا نہ ہو کہ ایک طرف ایک سینے میں ایک محبت ہے، دوسری طرف دوسرے سینے میں دوسری محبت ہے. وہ جدا جلسہ کرتے ہیں، یہ جدا جلسہ کرتے ہیں، وہ ان کے خلاف وہ ان کے خلاف نہیں. ہمارا وہ فارمولہ ہے کہ دونوں محبتیں رہتی ایک سینے میں ہیں. لیس حب الصحابہ لذواتہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو شریعت نے ہم سے مانگی ہے، جو ایمان کے لیے لازمی ہے، وہ صحابہ کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے. صحابہ کی بولو تو صحیح، ذوات کی وجہ سے. ذات کی جمع ہے ذوات. صحابہ کی ذوات کی وجہ سے. شریعت نہیں کہتی کہ اس کا چونکہ یہ خاندان ہے لہذا اس صحابی سے پیار کرو. حب صحابہ کا تقاضا صحابہ کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے. تو پتہ چلا حب صحابہ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے کسی صحابی سے پیار کرنا اس کی ذات کی وجہ سے، اور دوسرا ہے کہ پیار کرنا سرور کائنات کی وجہ سے. لیس حب الصحابہ لذواتہم. اگلا جملہ بھی سن کے تھرڈ پرسن کو میں کہتا ہوں ذرا صبر بھی کرنا، برداشت بھی کرنا. ولا حب اہل البیت لانفسہم، کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی ان کے نفوس کی وجہ سے نہیں ہے، ذوات کی وجہ سے نہیں ہے. اب رفت زدہ ماحول میں یہ کیسے کوئی ہضم کرے؟ مگر کرنا پڑے گا یا پھر رضا کا نام چھوڑنا پڑے گا.